السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں ہمارے محترم بھائی، 2 باتیں ذہن میں رکھنا، پورے بیان کا خلاصہ ہے کہ دیندار عورت یہ ہمیشہ چمکتی ہے اور بے دین عورت یہ ہمیشہ اجڑتی ہے. کہ دین جس کی زندگی میں ہوگا یہ ہمیشہ اوپر جائے گا، کیونکہ دین جو ہے یہ اوپر لے کے جاتا ہے، نیچے نہیں لاتا. اور بے دینی آدمی کو ہمیشہ نامراد بنا دیتی ہے، اس کو اجاڑ دیتی ہے. ظاہر میں دکھائی نہیں دیتا، ظاہر میں بنگلہ دکھائی دیتا ہے، ظاہر میں اچھے کھانے دکھائی دیتے ہیں، اچھی کاریں دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ کا حکم توڑ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اگر بہت مال کسی کے پاس آئے، وہ اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم توڑا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک اللہ کا حکم کا توڑنا 7 زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے. اتنا پاورفل ہے اللہ کا حکم. اور ایک اللہ کا حکم کا پورا ہونا 7 زمین اور آسمان اور اس کے اندر کے خزانے ہاتھ میں آئے اس سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے ہم چمکنے والے راستے پر چلیں، اور چمکنے والا راستہ کیا ہے؟ وہ دینداری کا ہے. کہ عورتوں میں دینداری کسی زمانے میں بہت زیادہ ہوتی تھی. صلاح الدین ایوبی کی جو والدہ محترمہ تھی اس وقت میں مکانات قریب ہوتے تھے. اب تو مکانات جو ہے بلڈنگوں کی شکل میں ہو گئے، بنگلوں کی شکل میں ہو گئے. اب مکانات کی ترتیب بدل گئی، چھوٹے چھوٹے محلے ہوتے تھے. تو صلاح الدین ایوبی پہ جب بیت المقدس فتح کر رہے تھے تو وہ ہار رہے تھے، فوجیں جو ہے پیچھے آ رہی تھی. تو ماں کو پوچھا کہ ماں میں تو جو ہے ہار رہا ہوں.
فوجیں میرے پیچھے اور یہود جو ہے وہ آگے بڑھ رہے. تو ماں نے کہا میں رات کی سمجھ گئی تھی. روزانہ تہجد میں میرے یہاں 100 عورتیں آتی تھی. وہاں اس وقت میں تہجد کے وقت میں بوڑھی خواتین ایک ہی محلہ ہوتا تھا. اس گھر سے نکل کر یہاں آ گئی, اس گھر سے نکل کر یہاں آ گئی, اس گھر سے نکل کر یہاں آ گئی. تو صلاح الدین یہ بھی کہ والدہ کے پاس آ کر بیٹھ کر تہجد میں جمع ہوتی تھی بوڑھی عورتیں, اور جمع ہو کر اللہ اللہ کرتی تھی. وہ دور اس دور کی ترتیب تھی. اب اس دور میں چلنا تو مشکل ہے, فتنوں کا زمانہ ہے. تو کہا روزانہ میرے گھر میں 100 عورتیں آتی تھی اور بیٹھ کر دعا کرتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, ایک ماحول بنتا تھا. لیکن رات 70 آئی تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کی مدد جو اٹھ رہی ہے, لیکن میں دعا کر رہی ہوں انشاءاللہ اللہ تجھے کامیاب کرے گا. یہ دینداری کا ماحول تھا. اب وہ دینداری کا ماحول رہا نہیں. اب وہ دینداری کا ماحول ہمیں بنانا پڑے گا, تعلیم کے ذریعے, لڑکیوں کے مدرسوں کے ذریعے. دین کا بقا تو ضروری ہے نا, کہ دین باقی رہے ہمارے گھروں میں. اس کے لیے تعلیم اور تربیت اس کی طرف بہت ضرورت پڑے گی. اور یہ تربیت کی قصے آپ کو بہت ملیں گے. صحابہ کے یہاں جی, تابعین کے یہاں جی, اور طبع تابعین کے یہاں جی, اور ہمارے اسلاف کے یہاں جی. بچوں کی تربیت, بچوں کے گھروں کے اندر اس کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے 2 باتیں یاد رکھنا, چمکنے والا راستہ اور اجڑنے والا راستہ. چمکنے والا راستہ جب آدمی عورت اختیار کرتی ہے تو چمکتی رہتی ہے, چمکتی رہتی ہے. زمین میں کوئی اسے پہچانے نہ پہچانے, اس کا ٹینشن مت لو. علماء نے لکھا ہے کہ جب دین کی حقیقت نکل جاتی ہے تو دھوم دھام والا دین وجود میں آتا ہے. دھوم دھام دھوم دھام دھوم دھام حقیقت نکل گئی. اور جو چمکنے والا راستہ ہوتا ہے اس میں دھوم دھام نہیں ہوتا, اس میں ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوتا ہے. آپ کو دھوم دھام کچھ ملے گا نہیں, لیکن اللہ سے ڈائریکٹ تعلق. وہ چلتی رہے گی, چلتی رہے گی, چلتی رہے گی, چلتی, پھر اللہ اس سے کام بھی لیتا ہے. مالدار ہوگی تو بھی اللہ کام لے گا. یہ اسباب کون بناتا ہے کام کے؟ وہ اللہ بناتا ہے, پھر اللہ کام بھی لیتا ہے. مزید حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں سردی کی راتیں جو ہے بہت لمبی ہوتی ہیں, اور مدینہ منورہ میں تو اور ہی لمبی ہوتی ہے. سردی کی راتیں میں عشاء کے نماز کے بعد کھڑی ہو جاتی مناجات کرنے, اور خوب مناجات کرتی. حالانکہ 24 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ہے, 24 سال 25 سال زیادہ جی نہیں ہے. فاطمہ تہجد کے اذان پر وہ سلام پھیرتی تھی. اب بتاؤ کتنی لمبی رات ہوئی تھی. اور پھر ایک جملہ کہتی تھی جب اذان ہوئی, سلام پھیرے گا اللہ پاک تو نے تیرے راتیں میں تو چھوٹی بنائی ہے, ذرا اور لمبی راتیں ہوتی تو اور میں عبادت کرتی. اچھا یہ نہیں کہ گھر کے کام نوکرانیاں کرتی تھی. آج ہمارے یہاں تو نوکرانی ہے, ہمارے یہاں تو کام کرنے والیاں ہیں. وہاں یہ نہیں تھا, کام کرنے والے کام نہیں کرتے, خود اپنے ہاتھ سے کام کرتی. پانی لانا, ہمارے تو گھروں میں پانی ہے, اس گھروں میں پانی بھی نہیں تھا. پانی اٹھا کے لانا, پھر جو برتن دھونا, پھر جو کھانا پکانا, پھر بچوں کی تربیت کرنا, پھر شوہر کا خیال رکھنا, یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اس لیے مثالی بیویاں بنو, مثالی مائیں بنو. کہ کسی زمانے میں عورتیں صبح لسی بناتی تھی. پنجاب وغیرہ میں جو ہے صبح لسی کا ماحول, اور ہمارے یہاں گجرات وغیرہ میں صبح جو ہے دودھ دونے کا ماحول ہے. ہمارے یہاں پالمپور کے علاقے میں صبح جو ہے صبح دودھ دونا, جنگل میں جانا, کھیت میں جانا, وہاں سے جانوروں کو پانی پلا کر آنا. یہ ترتیب ہر جگہ کی ترتیب صبح کیا لگے. تو لسی بناتے 5 تارے پڑھ لیتی تھی. لسی بنا رہی ہے 5 تارے پڑھ لی. یہ اللہ کا نظام تھا. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے, جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں منصور والی جمع ہوئی ہیں,
اپنی زندگی کو ایسی زندگی بناؤ کہ آپ کو زمین پر سے پہچانے نہ پہچانے، آسمان پر سب پہچانے. یہ ابو ذر غفاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے ہوئے، حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے آ کر ایک جملہ کہا، احاذا ابا ذر، احاذا ابا ذر، کیا ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے پوچھا کہ تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت مدینہ والے ان کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے پہچانتے ہیں. تو آپ نے پوچھا بھی کیوں؟ کیا ان دو خصلتیں، جبریل کہہ رہے کیا ان دو خصلتیں، دو اچھی عادتیں ہیں ان میں. ایک یہ کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں ایک، اور دوسری اچھی عادت یہ ہے کہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں. ابو ذر غفاری، اب بتاؤ زمین میں کوئی نہیں پہچانتا، لوگوں سے ان کی زیادہ بنتی بھی نہیں تھی. ان کے مسلک میں یہ تھا کہ آئندہ کل کے لیے پیسہ نہیں رکھ سکتے، یہ ابو ذر غفاری کا مسلک تھا. اسی لیے حضرت عثمان سے ان کی نہیں بنتی تھی، حضرت عمر سے نہیں بنی، کسی سے تو ربضہ بھیج دیا گیا ان کو تاکہ مدینہ میں انتشار نہ ہو. لیکن ایمان ٹاپ لیول کا، ان کی بیوی کا ایمان یہ تو ٹاپ لیول کا. اکیلے میاں بیوی رہتے تھے رمضان میں اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار تھے تو لکھنؤ میں اجتماع تھا. تو ابا نے کہا کہ بھی ہم مولانا سے جا کر ملاقات کریں. مولانا منظور نعمانی وہ مرض الموت تو نہیں لیکن بیمار تھے، صاحب خراش ہو چکے تھے، اب باہر نکلنا کرنا ان کے لیے مشکل تھا. تو حضرت بہت خوش ہوئے، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے. ابا جب گئے تو وہاں بٹھایا، کیا، اکرام کیا. تو ابا نے کہا کچھ نصیحت کرو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے روتے ہوئے یہ قصہ سنایا ابو ذر غفاری کا، جو اب تک مجھے یاد ہے. کتابوں میں تو پڑھا ہے ہم نے، لیکن جو ان کا ڈھنگ تھا، بولے کہ میں ابھی یہ قصہ لکھ کر فارغ ہوا ہوں. وہ لیٹے لیٹے کام نہیں کر سکتے تھے تو لیٹے لیٹے کتاب لکھتے تھے. اسی لیے ان کی کتابیں بہت مقبول ہوئی. ہمارے الحدیث دیکھو کتنی مقبول ہوئی ہے، قرآن کی کچھ آیات تفسیریں کی ہیں ان کی، وہ کتنے مقبول ہوئی لیٹے لیٹے. خالد بن صدیقی ہمارے علی گڑھ کے ساتھی ہیں ہمارے، وہ مجھے خود کہتے تھے کہ میں گیا مولانا سے ملنے کے لیے تو لیٹے لیٹے لکھ رہے تھے. تو انہوں نے ابو ذر غفاری کا قصہ سنا ہے. ابا بھی روئے، بہت بہت درد بھرا انداز. یوں کہا کہ کسی سے ان کی بنتی نہیں تھی، اس لیے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ مال جمع مت کرو. اور صحابہ کہتے تھے کہ مال جمع نہیں کریں گے تو چلیں گے کیسے؟ بے آئندہ کل اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ ان کا مسلک تھا، یہ ان کا اپنا مسلک تھا. جیسے عبداللہ بن مسعود قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو قرآن میں نہیں گنتے تھے، وہ ان کا مسلک تھا. وہ کہتے تھے کہ حضور کو پڑھوایا گیا ہے، اور سارے صحابہ کہتے تھے کہ نہیں یہ قرآن میں ہے. یہ فرق تھا ان کو، یہ ان کے جزء اختلافات تھے. یہ صحابہ نے مشورہ کر کے انہیں ربضہ بھیج دیا، ربضہ چلے جاؤ تاکہ مدینہ میں اجتماعیت رہے. اب رمضان گئے تو حضور اب یقین، بیوی کا بھی یقین، وہ عورت کا بھی یقین، اور ابو ذر غفاری کا بھی یقین. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، اور جنہیں بس رسول نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے. اتنا اونچا یقین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو کہا تھا، ایک دودھ پیتے پیتے مرے گا، ایک فلاں جگہ، ایک کا آخری غذا دودھ ہوگی عمار ابن یاسر، اور دوسرے جو ان کا یہ ہوگا، اور ایک جنگل میں مرے گا. یہ کہتے تھے اپنی بیوی کو، دیکھ یہاں بس میں اور تو ہے، کوئی نہیں ہے. مرض الموت میں آئے، مولانا منظور نعمانی کے جملے نقل کر رہا ہوں، مرض الموت میں آئے، مرض الوفات میں آئے تو بیوی جو رونے لگی. کیا عورتیں تھیں یعنی اس دور کی. جنگل ہے روضہ، اب بھی جنگل ہے،
یعنی اب بھی ربضہ آپ ڈالو گے مکہ مدینہ منورہ جا کر تو آپ کو جنگل ہی دکھائی دے گا، تو شہر آباد نہیں ہوا. یعنی یہ دور میں جیسے قبیلے بنی سلیم اب بھی جنگل ہے. مجھے عرب لے گئے تھے وہاں بیان کرنے کے لیے کہ بے قبیلے بنی سلیم کے لوگوں کو دکھاتے ہیں آپ کو. چلو سارے عرب عورتیں عرب مرد ہم کو لے گئے تھے وہاں بیان کر. اب بھی وہاں بجلی نہیں ہے، یعنی یہ اتنا ترقی کا دور ہے لیکن قبیلے بنی سلیم میں اب بھی بجلی نہیں ہے. یہ معاملہ ربضہ کا ہے. اس دور میں تو کیسا ہوگا؟ تو کہہ رہے دیکھو مرد وفات میں آ گئے ابو ذر غفاری اور بیوی اکیلی ہے خدمت والی، کوئی نہیں، نہ بندہ نہ پرندہ. یہ مثال مشہور ہے کہ نہ بندہ نہ پرندہ. تو بیوی جب رونے لگی، ارے اللہ اللہ کے بندے کیوں رو رہی ہے تو؟ کہ آپ مرد الوفات میں ہیں، اب آپ کا انتقال ہو جائے گا، میں اکیلی عورت بوڑھی عورت آپ کے جنازہ نماز پڑھانا تدفین یہ سارا کون کرے گا؟ تو انہوں نے مرد الوفات میں حدیث سنے ابو ذر غفاری نے اپنی بیوی کو، اور وہ بیوی بھی بنی ہوئی یہ بھی بنے ہوئے. یہ باتیں بالکل فکر مت کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک آدمی تمنے کا جنگل بیابان میں مرے گا. 3 آدمیوں کے بارے میں کہا تھا تو 2 تو مر گئے میرے سامنے، میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں اور میری موت یہاں ہوگی. اور وہ بالکل فکر نہ کرے کہ وہ مرے گا، مرنے کے بعد جو ہے ایک قافلہ آئے گا، وہ قافلہ آ کر اس کو غسل دے گا. حضور فرما چکے ہیں بہت پہلے کہ آخر میں مرنے والے لوگوں میں ہے ابو ذر غفاری. پہلے لوگوں میں نہیں ہے تو بہت پرانے ابو ذر غفاری جو ہے کہ آسمانوں پر ان کا دھمال تھا. کیوں کہ یہ چمکنے والے کام کرتے تھے. آج ہم نیک بننے کا ارادہ نہیں کرتے لیکن نیک دکھنے کا ارادہ کرتے ہیں. آج ہماری غلطی کیا ہے؟ نیک بننا نہیں لیکن نیک دکھیں اور نیک کہلوائیں. ہاں بھی بہت بڑی آپا ہے. اور میں اپنے بیان میں کہتا ہوں آج کل مردوں کو پیر بننے کا شوق ہو گیا اور عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق ہو گیا. تو اس شوق سے کام نہیں چلتا. اللہ سے اپنا تعلق جوڑو تاکہ مرد جو ہے انہیں پیر بننے کا شوق، میں پیر بن جاؤں، اور عورتوں کو ان آپائی بننے کا شوق. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ شوق سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ چھانٹتا ہے اور اللہ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ چلو اس کی محبت کر، اللہ اس کے بعد چلاتا ہے. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، یہ اللہ کا قانون ہے. تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. تمہارے دلوں میں خیر ہے ہم تمہیں خیر دے دیں گے. آپ گھبراؤ مت، ہم دیں گے. اس عورت کو ہم قبول کریں گے. چادر والی عورت کا قصہ سناتا ہوں میں. چادر والی عورت، اس کا نام ہی ہے چادر والی عورت. پہلے مطلب غفاری کا قصہ مضمون شروع ہوا ہے، یہ پورا کر لوں میں. تو یہ دونوں بھی بیوی مرض الموت سے بات کر رہے ہیں، یہ بالکل مرنے کے قریب ہے. بیوی جو ہے یہ تھوڑی ٹھیک ٹھاک ہے اور جنگل بیابان ہے، کوئی نہیں، بس ان کی بکریاں تھی وہ بیوی جو ہے دودھ دو دیتی تھی. کبھی کچھ قافلہ آیا، قافلے نے روٹیاں دے دی، کسی نے گوشت دے دیا. چونکہ وہ قافلہ حاجیوں کا ممر تھا، ممر تھی وہ جگہ اس زمانے میں. حاجی آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے. لوگوں کو پتا تھا کہ ابو ذر غفاری یہاں رہ رہے ہیں، تو معروف صحابی تھے، تو آ کر کچھ بڑے ہتھیار لے جاتے تھے، کھجورے ہیں، یہ زندگی گزرتی تھی. کبھی بھی رو رہے جنہوں نے گھبراؤ مت. حضور نے فرمایا تم نے کہ آدمی جنگل بیابان میں مرے گا، اب میں مر رہا ہوں، میں ہی ہوں، اور ایک قافلہ آئے گا عمرے والوں کا، حج کے لیے جائے گا، حج تو ملے گا نہیں اس قافلے کو، عمرہ کریں گے وہ لوگ، اور وہ قافلہ اس کے تجہیز تقسیم کا انتظام کرے گا. تمہیں کوئی ٹینشن مت لینا. کتابوں میں لکھا ہے، وہاں منظورنامہ نے سنایا مجھے اب تک یاد ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں بیوی نے یہ سنا دیندار عورت تھی، ایمان بنا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد ابو ذر غفاری کا انتقال ہو گیا. اب کوئی نہیں، میت
اور ایک عورت. ظاہری بات ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو ہر آدمی گھبراتا ہے, فطری چیز ہے. لیکن اس نے جو ہے چادر وادر اڑا دی اور بکری تھی وہ ذبح کی, اور بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا ان کی بیوی نے, اور لگے سڑک کھڑی ہو گئی. کوئی نہیں یہ جنگل میں حضور نے کہا ہے قافلہ آئے گا, حضور نے کہا ہے قافلہ آئے گا ضرور. وہ بنی ہوئی عورت تھی. اللہ کرے میسور میں ایسی ہماری مائیں بہنیں بن جائیں. لگے سڑک کھڑی ہو گئی, ادھر دیکھ رہی ادھر دیکھ رہی, ادھر دیکھ رہی ادھر دیکھ رہی. 15-20 منٹ کے بعد سے کھانا تیار ہے. کسی نے فون کر کے کہانی دے کے کھانا تیار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین, یہ یقین کی راہ پہ چل پڑے, انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہتے, قدم قدم پر بھٹکے گا. وسوسے پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. ایماندار ایمان والی عورت, روایتوں میں لکھا ہے ہمارا منظر ہمارے ایسے ڈھنگ سے بیان کیا کہ وہ بھی روتے تھے, ابا بھی روتے تھے. وہ کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھ رہی ہے. بھائی مکہ یوں ہے اور یہاں سے قافلہ آئے گا, لیکن مکہ سے قافلہ نہیں آئے گا, وہ جا رہے مکہ کی طرف. تو اتنے میں غبار جگہ بہت غبار سمجھ گئی کہ قافلہ آ رہا ہے, قافلہ آ رہا ہے. قریب پہنچی, جو قافلہ قریب آیا تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ قافلے والوں تمہاری دعوت ہے. یہ قافلے والوں کو تو اچھا یہ لگتا ہے کہ دعوت کوئی کرے کہ اچھا کھانا, گرم کھانا ملے گا. یہ فرمایا کہ کھانا تو ہم کھائیں گے, لیکن یہ بتاؤ کہ ہمارے بھائی کا کیا حال ہے. ابو ذر کے بھائی یہ کہا تمہارے بھائی کا حال بہت اچھا ہے, پہلے آپ کھانا کھا لو پھر جو ہے ملاقات کرائیں گے ان کی. کھانا ایک بیوی میزبان بن رہی ہے. سب نے کھانا کھایا. اصل میں یہ عبداللہ بن مسعود کا قافلہ تھا. حضرت عثمان نے قرآن کے سلسلے میں ایک مشورہ رکھا تھا حج کے زمانے میں. حج کے زمانے میں قرآن کا مسئلہ تھا, بعد میں انشاءاللہ بتائیں کہ کیا مسئلہ تھا, کہ انہوں نے کہا کہ حج میں سب آ جاؤ, یہاں تو سب مشورہ کریں گے. تو کوفہ میں رہتے تھے عبداللہ بن مسعود, تو ان کو بہت دیر سے اطلاع ہوئی کہ حضرت عثمان نے بلایا ہے. حج کے دن بالکل قریب تھے, تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہم کوشش تو کرو حج میں پہنچ جائیں, نہیں پہنچیں تو دوبارہ کر لیں گے. یہ ہوا تو 13 دن کے ساتھ وہ قافلہ وہاں مکہ جا رہا تھا حج کے لیے, لیکن حج کے دن اب قریب الختم تھے, حج تو ملے گا نہیں, عمرہ کر لیں گے. اس وقت عبداللہ بن مسعود تھے اور دوسرے لوگ تھے. تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا ہمارے بھائی ابو ذر غفاری کا کیا حال ہے. کیونکہ تم کھانا کھا لو. کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد پھر بیوی نے کہا بھائی تمہارے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں کھڑی ہوں تجویز تکفین کے لیے کہ کوئی اس کی مدد کرے, کوئی اس کو دفنائے. تو عبداللہ بن مسعود بہت روئے اور ایک جملہ کہا رحم اللہ ابا ذر, اللہ ابو ذر پر رحم کرے, جب تک زندہ تھا تب تک بھی ہمیں کھلاتا رہا اور مرنے کے بعد بھی اس نے ہمیں کھلایا. تو اب دنیا سے چلا گیا ہے لیکن کھانے کا ہمارے لیے انتظام کیا. پھر جو ہے ان کا کھانے کا انتظام ہوا, سب نے جنازے کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ان کو دفن کیا اور پھر قافلہ آگے روانہ. وہاں جا کر حضرت عثمان کو پتا چلا کہ ابو ذر غفاری کا انتقال ہوا ہے. جب حضرت عثمان وہاں سے واپس مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے سفر کیا, پھر ان کے قبر پر ان کا گزر ہوا. تو مولانا فرماتے تھے کہ عورت کی بھی دینداری ہے, اس کا بھی ایمان, اور ابو ذر غفاری کی بھی دینداری اور ان کا بھی ایمان. محروم نہیں ہوتا, دیندار ہمیشہ چمکتا ہے. دیندار لڑکی ہمیشہ چمکے گی, دیندار اور دیندار مرد ہمیشہ چمکے گا. اور دینداری ہے کیا, اللہ کے حکمت پورا کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اللہ کا حکم کو جب ہم پورا کریں گے تو فرشتہ آ کر پیسہ نہیں دے گا. ہم نماز پڑھیں گے, فرشتہ آ کر پیسہ نہیں دے گا. اللہ کا حکم توڑیں گے تو شیطان آ کر پیسہ نہیں دے گا, لے بھی تو نے اللہ کا حکم توڑا تو پیسہ دے دے. کٹکی سے آواز نہیں آئی تھی. لیکن اللہ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ ہماری موافقت میں آ جائے گا.
اور اللہ کا حکم توڑیں گے تو اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا. اس لیے خدا کا غیبی نظام، فرشتوں والا نظام، اس نظام کو ہماری موافقت میں لو. جب موافقت میں لو گے تو اللہ تعالیٰ عورتوں سے بھی دین کا کام لے گا. ہماری مسجدوں میں ممبر نہیں ہوتے تھے، ہماری عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی. آخر تک کسی نبی کی جو امتیں گزری ہیں کسی مذہب میں بھی عورتوں کے لیے میراث نہیں تھی. یہ جتنے مذاہب ہیں ابھی یہود نصارہ یہ مشرکین، ان کے عورتوں کو میراث نہیں ملی. لیکن یہ ہماری شریعت میں جو عورتوں کی میراث چلی یہ صرف عورتوں کا ہدیہ ہے. عورتیں سمجھدار ہیں، لڑائی نہیں کرتی. جو سمجھدار لڑکی ہوگی تو وہ لڑائی نہیں کرے گی، لیکن محبت کے ساتھ خیر کے کام کو وجود میں لے آئے. اسی لیے ابا جملہ کہتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا، بیانات بھی سنے ہوں گے ابا کے. فرماتے تھے عورت بنی دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی دنیا کا نظام بگڑا. ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے روشنی. میں جب جاتا ہوں ساؤتھ افریقہ، ابھی بھی ہمارا روشنی کا پروگرام بن رہا ہے وہاں انشاءاللہ. جب بھی میں روشنی جاتا ہوں وہاں تو وہاں پروگرام ہوتا ہے، بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے ماشاءاللہ، مردوں کا عورتوں کا. تب بیٹھتے ہی میں کہتا ہوں کہ بھی تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. بمبئی میں اندھیری کا علاقہ ہے. تو وہاں ایک پائلٹ صاحب ملے. یہ میں عورت کی سمجھداری سمجھا رہا ہوں آپ کو. ہے ساؤتھ افریقہ کی خاتون، ہماری گجراتن ہے، اس لیے وہاں ساؤتھ افریقہ میں ہمارے گجرات کے لوگ بہت زیادہ ہیں. تو یعنی سمجھداری کتنی ہے. پائلٹ صاحب جو ہمارے ساتھ کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے پائلٹ صاحب سے پوچھا، پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ یہ کہ حضرت میں ساؤتھ افریقہ سے جوہانسبرگ سے جاتا ہوں فرینکفرٹ، کبھی کبھی جوہانسبرگ سے جاتا ہوں لاس اینجلس، کبھی کبھی جوہانسبرگ سے جاتا ہوں یا سڈنی میلبورن. میں کبھی بڑی لمبی فلائٹیں ہیں گی. بولے ہاں، بعض فلائٹیں 8 گھنٹے کی 9 گھنٹے کی ہوتی ہیں، بعض فلائٹیں 14 گھنٹے کی ہوتی ہیں، بعض فلائٹیں 18 گھنٹے کی ہوتی ہیں. ایک ہی فلائٹ جو ہے 3 پائلٹ ہوتے ہیں وہ اسے لے کر چلتے رہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ اتنی لمبی فلائٹ آپ کرتے کیا؟ 5-6 گھنٹے کی تو آپ کی ڈیوٹی ہے، کوک پر بیٹھنا ہے آپ کو. بعد میں آپ آرام کرو گے دوسرا پائلٹ آ جائے گا، وہ آرام کرے گا دوسرا پائلٹ آ جائے گا. لیکن اتنا کرتے کیا ہو؟ تو پائلٹ صاحب رونے لگے. میں کہا پائلٹ صاحب کیوں رو رہے، کیا بات ہے؟ کہ والد صاحب بے دین تھا، شرابیں پیتا تھا، عیاشیاں کرتا تھا، جو لڑکیاں کام کرتی ہے ان سے چھیڑخانیاں کرتا تھا اور جو ہے منزل پر پہنچ جاتا تھا. لیکن میرے گھر میں دین آیا میری بیوی کے برکت سے. یہ دیکھو یہ خاتون ہے، پائلٹ صاحب کی بیوی ہے. میرے گھر میں جو دین آیا میری بیوی کی برکت سے آیا. اب میں ساؤتھ افریقہ سے ٹیک آف کرتا ہوں، فلائٹ میری ٹیک آف ہوتی ہے تو والد صاحب میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. جرمن پہنچتے پہنچتے میرا 15 پارے ہو جاتے ہیں اور لاس اینجلس پہنچتے پہنچتے پورا قرآن ہو جاتا ہے میرا. تو میں نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں دین تمہاری بیوی کی وجہ سے کیسے آیا؟ تو میں نے قصہ سنایا کہ میری بیوی جو ہے یہ عورتوں کی تعلیم میں جاتی تھی وہاں روشنی میں. میں جب ڈیوٹی سے واپس آؤں تو میرا ہمارے سے پوچھنے کی عادت کہ بھائی تم جو ہے کتنے دن باہر رہتے ہو، کتنے دن یہاں رہتے ہو. انہوں نے کہا ایک ٹرپ کر کے آتے ہیں تو 3 دن ہمیں آرام کی ملتے ہیں. 3 دن تک آپ آرام کرو پھر ڈیوٹی پر آ جاؤ، 3 دن تک آرام کرو پھر ڈیوٹی پر آ جاؤ. لمبی جو فلائٹیں ہوتی ہیں تاکہ آدمی اپنے گھر کو بھی دیکھ لے اور وہ تھوڑا سا یعنی سیٹ بھی ہو جائے. میں جب ڈیوٹی سے واپس آتا تھا تو میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوتی تھی. اور لڑائی یہ ہوتی تھی کہ آتی ہی میری بیوی جو ہے وہ دین کی بات کرنی شروع کر دے. آج تعلیم میں یہ سنا، آج تعلیم میں یہ سنا. تو میں کہتی تھی کہ ارے تو جو ہے ملا نہیں بن گئی. یہ پائلٹ سب سنا گئی کہ تو ملا نہیں بن گئی اور میں مسٹر ہوں. مسٹر تو مسٹر کا اور ملانے کا جوڑ کیسے ہوگا؟ تو بیوی نے اس نے جواب دیا
حکمت والا جواب، جس اللہ نے مجھے ملا نہیں بنایا ہے وہی اللہ آپ کو ملا بنا دے گا. یہ بات میرے دل میں اتر گئی. ایک جملہ، خدمت کرتی، کھانا پکاتی، مولوی صاحب مجھے کوئی تکلیف وہ عورت دیتی نہیں تھی، جیسا کہوں ویسا کرتی تھی، ناشتہ بھی تیار، کھانا بھی تیار، کپڑے بھی تیار، مجھے جو ہے یعنی دعائیں دے کر روانہ کرتی سفر کے اوپر، بجاؤ اللہ آپ کی حفاظت کرے. لیکن لڑائی ہماری کہاں ہوتی تھی؟ میں بے دین، وہ دیندار. میں اس کو کہوں چلو میں ڈیوٹی پر سے آیا ہوں، آج ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں گے، تو کہتے کہ ہاں میں ہوٹل میں آؤں گی لیکن برقعے کے ساتھ آؤں گی. یہ ہمارا نوک جھوک چلتی رہتی ہے. ایک دن رات کو میں سویا ہوا گہرا اور میرے قریب وہ رو رہی ہے. یہ عورت کی دینداری سمجھو. میری آنکھ کھلی، ارے اللہ کی بندی تو کیوں رو رہی ہے؟ یہ کہا کہ اللہ پاک میرے شوہر کو ہدایت دے، میرے شوہر کو ہدایت دے، میرے گھر میں دین داخل کر، میرے بچے پیدا ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر جو ہے جنت کا باغ بنے، چمن بنے، دین کا چمن بنے. تو میں نے میری بیوی سے کہا تو جو ہے نا بیگم تو رو مت. یہ کہا ایک وعدہ کرو، وہی تہجد کے وقت ہے، ایک وعدہ کرو کہ 3 دن جماعت میں جاؤ گے. تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا میں 3 دن جماعت میں جاؤں گا. اب اس نے رونا بند کر دیا. 2-3 دن کے بعد مسجد میں کوئی جوڑ تھا، وہاں پر جب جو ساتھی آئے ہوئے تھے اندازہ یہ کہ شاید میرا ہی بیان تھا، لیکن آپ کا ہی بیان تھا وہاں، اور آپ نے تشکیل کی 3 چلہ آخر میں کہا کم سے کم 3 دن تو لگا لو. تو میری بیوی کا میسج آیا کہ مول صاحب کہہ رہے 3 دن لگاؤ، تم نے وعدہ کیا تھا 3 دن تو کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو گیا. تو مجمع کا پہچانا نہیں کہ یہ پائلٹ ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون، آپ جانتے تو ہے نہیں. میں 3 دن گیا تو جماعت والے اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے 3 دن سے میرا چلہ کروا دیا. پھر انہوں نے اتنے اچھے اخلاق برتے کہ ایک چلے سے 3 چلے کروا دیے. پائلٹ آدمی ڈیوٹی کا لے کر، فلائٹ والے تو انتظار کریں گے نا ایئرپورٹ والے کہ اس کی ڈیوٹی ہے. 4 مہینے تک جو ہے میں اللہ کے راستے میں گھومتا رہا. اور پھر مجھے یہ بھی کہ پتہ نہیں گھر جا کر کیا ہوگا. مولوی صاحب اللہ کی مدد ایسی آئی، پائلٹ صاحب کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر میں آیا. میری بیوی جو ہے دلہن بن کے کھڑی تھی میرے سامنے، شوہر آ رہا ہے 4 مہینے کے بعد. داخل ہوا، فون کی گھنٹی بجی. ارے داخل ہوا اور فون کی گھنٹی بجی. تو میں نے اٹھایا فون، ایئرپورٹ سے فون تھا، بھئی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جو ہے 5-6 دن کے بعد فوراً فلائٹ اٹینڈ کرو اور آپ کو امریکہ جانا ہے. میری ڈیوٹی گئی نہیں، حالانکہ یہ لوگ پائلٹ کو ہٹا دیتے ہیں، ایسے پائلٹ کو. میری بیوی نے کہا کس کا فون تھا؟ ایئرپورٹ سے فون تھا، اور 5-6 دن کے بعد مجھے ڈیوٹی اٹینڈ کرنی ہے. دیکھو اگر تمہارے 3 چلے بھی لگ گئے اور ڈیوٹی بھی برقرار رہی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے گھر، بولے میرے گھر میں جو دین آیا میری بیوی کی برکت سے آیا. پائلٹ صاحب کہتے تھے یہ دینداری والا مزاج. بمبئی میں فلم میں کام کرنے والی لڑکیاں ہیں. ایک مرتبہ میرا بیان ہوا بمبئی میں یہ فلم میں کام کرنے والی عورتوں میں، آزیگا باندرا کے اندر. آج سے تقریباً 1985 کا یہ قصہ ہے یا 1987 کا یہ قصہ ہے، مجھے سال تو یاد رہا نہیں، لیکن جو ہے وہ سب لڑکیاں جمع ہوئی. نگاہ مولانا کا بیان ہمارے گھر میں کراؤ. باندرا پالی ہی اس جگہ کا نام ہے. کسی کوئی ایکٹر نہیں تھی، اس کے گھر پر ہی پروگرام رکھا، لیکن مخصوص پروگرام تھا. یعنی یہ نہیں کہ سب کو جمع کرو یہ کرو، یہ نہیں. گنی چنی عورتیں جمع ہوئی اور وہ ساری کی ساری انہوں نے بیان سنا. بیان سننے کے بعد تقریباً اکثر لڑکیوں نے اس سے توبہ کر دی کہ بھی ہم فلم میں کام نہیں کریں گے، گھر میں تعلیم کرو، اچھے آدمی سے شادی کر لو، اپنی زندگی گزارو. اور زندہ ان لڑکیوں کی وجہ سے پڑھے لکھی لڑکیوں میں بہت کام ہوا. لیول ہوتا ہے. تو میسور میں کوئی گرا پڑا شہر نہیں ہے، ماشاءاللہ ٹیپو سلطان کا شہر ہے، یہ بڑے لوگوں کا شہر ہے. آپ کو جو ہے ٹیپو سلطان کی روحانی بیٹیاں ہیں، یہ ذہن میں رکھو.
اس لیے کام کرو، کام چمکنے کا کام کرو، اجڑنے کا نہیں۔ اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گر گڑانا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو عورتوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اسی لیے بہت کام ایسے ہوئے ہیں کہ جو عورتوں کے ذریعے سے اللہ نے کروائے، ذریعہ بنایا عورتوں کو۔ سمجھداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں روزے سے ہے کہ نہیں، کسی کو پتا نہیں، اور عرفات کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام حضور نے کہا تھا، بے عرفات کو روزہ رکھو، عرفات کو روزہ رکھو۔ حضور بھی روزے سے ہے کہ نہیں، یہ تو دیکھو حضور بھی روزے سے ہے کہ نہیں۔ سارے صحابہ پریشان، ماؤں کو پوچھ نہیں سکتے کہ وہ حضور روزے سے ہے کہ نہیں ہے۔ تو فضل ابن ام فضل تھی، حضرت عباس کی اہلیہ، یہ حضرت عباس کی اہلیہ نے کہا کہ سب تم ٹینشن میں ہو، کیا بات ہے؟ یہ فرمایا ہمیں اتنی تحقیق کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہے کہ نہیں عرفات کے میدان میں ابھی ترتیب دیتی ہوں۔ یہ سمجھداری والی بات، میں ابھی ترتیب دیتی ہوں، تم بے فکر رہو۔ کمرے میں وہ خیمے میں گئی اور خیمے میں سے دودھ لے کر آئی، چونکہ چچی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھ نہیں پڑتے، سب کے سامنے حضور کے سامنے وہ پیالہ پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے دودھ پیا، سارے مجمع کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں۔ یہ سمجھداری۔ میراث کا معاملہ عورتوں نے حل کیا، رمضان کے عمرے کا مسئلہ عورتوں نے حل کیا۔ رمضان کا عمرہ کہاں ہوتا تھا بھائی؟ رمضان کا عمرہ تو حضور نے تو کیا نہیں ہے، اور صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ حضور کی آخری زندگی میں رمضان کا عمرہ آیا ہے۔ آج جتنا رمضان میں بھیڑ ہوتی ہے مکہ مدینہ کے اندر، یہ سال مدینہ منورہ میں رمضان میں 25 لاکھ آدمی تھے، اور مکہ مکرمہ میں 35 لاکھ آدمی تھے، اتنا بھرا ہوا تھا کھچا کھچا۔ یہ برکت ہے عورتوں کی، مردوں کے حصے میں رمضان کا عمرہ نہیں ہے۔ سمجھتا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر حج کا آپ نے اعلان کیا تو آپ نے اعلان کر دیا ہم حج میں جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، جو آنا چاہے چلو، جو آنا چاہے چلو۔ سب اس وقت پاسپورٹ بھی نہیں، ویزا بھی نہیں، تشریح بھی نہیں، ٹکٹ بھی نہیں، اپنی کھجوریں لی، اپنی اونٹنی لی اور اپنا قافلہ مختصر بنا لیا اور روانہ ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ازواج مطہرات کو لے لیا، بھائی چلو ہمارے ساتھ، ہمارا یہ حجۃ الوداع ہے، یہ حج، یہ آخری حج ہے، یہ آخری حج ہے۔ حضور نے جو ہجرت کی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، 20 بڑے بڑے قصے ہوئے ہیں راستے میں، اور حضور نے جو حج کیا ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، 40 قصے ہوئے ہیں۔ راستے میں جناتوں کے قصے، سانپوں کے قصے، کرتے کرتے ماؤں کے قصے ہوتے 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 40 قصے علماء نے لکھے ہیں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، دلیل ہے ہمارے لیے صحیح حضور کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو سب لوگ آ گئے، عرب بھی آ گئے، قرب جوار والے بھی آ گئے، پھر وہاں نجد سے بھی لوگ آ گئے، جہاں جہاں آواز پہنچ سب آ گئے، سب نے جو حضور کے ساتھ حج کا ارادہ کر لیا، قافلہ روانہ ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کچھ عورتیں حضور کے ساتھ حج میں نہیں جاتی تھی، حمل تھے، بچے چھوٹے تھے، کاروبار پیسے نہیں تھے، زیادہ راہ نہیں تھا، کوئی محرم نہیں تھا، معذوریاں تھیں، وہ نہیں جا سکتی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے آ گئے، جب یمن سے بھی لوگ آئے، علماء نے لکھا ہے کہ حج میں ہمیشہ جو ہے یمنی زیادہ رہیں گے۔ عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ یمنی ہر سال حج میں قیامت تک زیادہ رہیں گے۔ تو شاگرد نے پوچھا کیوں؟ بولا کہ جب وعظن فی الناس بالحج یاتوک رجالہ والی آیت آئی اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو سب سے زیادہ لبیک پڑھنے والے یمنی لوگ تھے، جلدی جلدی لبیک لبیک، قریب میں تھے لبیک 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 لبیک، اسی لیے یمنی لوگ بہت ہوتے ہیں حج میں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور واپس آ گئے تو عورتوں کو 2 چیزیں بہت اچھی آتی ہیں، کارگزاریاں سنانا، یہ بہت اچھا آتا ہے، اور دوسرا بہت جلدی رونا۔ یہ 2 چیزیں عورتوں کی خصوصیت ہے۔ جماعت کی کارگزاری تو یہ عورتیں بہت سنائیں گی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اب وہ تو حج میں گئی تھی،
تو انہوں نے تو مدینہ منورہ میں آ کر حضور تو سارے کارگزار، یہ بھی 40 قصے ہوئے، ہمیں پتا کیسے چلا؟ وہ عورتوں نے کارگزاریاں سنائی. مینا میں سانپ نکلا تھا، سب بھاگے، عبداللہ بن مسعود نے سانپ مارنے کے لیے بھاگے، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ حضور کا سامان چوری ہو گیا، اٹھنی گم ہو گئی، بڑے پریشان ہوئے، سب حضرت علی کا حضرت فاطمہ کی لڑائی ہو گئی، حج میں ہوئی تھی نا صفا پر، دونوں میاں بیوی کی کچھ انبن ہو گئی تھی. حضور نے یہ سارے قصے کہاں سے آئے؟ عورتوں سے آئے. یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. میسرہ آیا عرفات میں، میسرہ نے حضور سے یہ بات کہی. یہ سارے قصے میں اس میں دیکھنا عورتوں کے نام ملیں گے، فلاں فلاں فلاں. پھر صحابہ بھی ساتھ تھے، لیکن اس لیے میں نے گنا 40 قصے ہوئے مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ. تین عورتوں نے کارگزاریاں سنائی. یہ ہوا تو جو عورتیں گئی نہیں تھی وہ تو بیچارے ٹینشن میں آ گئی، ارے ہم تو معروف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، اب تو ہمیں سعادت ملے گی. کچھ دنوں کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے گا، حضور دنیا سے چلے جائیں گے. یہ تو ہم تو قیامت تک کے لیے محروم. یہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادریں اوڑھ اوڑھ کر اور رونے لگی. کچھ کہا نہیں، فبکینا، مگر رونا شروع کیا. ارے بھی کیوں رو رہی ہو؟ میں آپ روز کیوں رہی ہو؟ کیا بات ہے آپ کی؟ بات تو پیش کرو ہمارے سامنے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ حضرت ہم تو محروم ہو گئی، نہ ہم اشقیاء، بدبخت ہیں. کیا بدبختی کی چیز ہے آپ کے اندر؟ یہ بتایا کہ میری بہن نے آپ کے ساتھ حج کر لیا، میری بیٹی نے آپ کے ساتھ حج کر لیا، میری ماں نے کر لیا، میری بہو نے کر لیا، جیسے الگ الگ. لیکن ہم میں نہیں آ سکی، حمل کی وجہ سے، چھوٹا بچہ تھا اس کی وجہ سے. اب یہ سعادت تو ملے گی نہیں ہمیں. آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، میرے دنیا سے جانے کے بعد رمضان میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کا برابر اللہ کو دے دے گا. یہ قیامت تک کے لیے راستہ کھول دیا عورتوں نے. کتو گھبراؤ مت، میں دنیا سے جاؤں گا، اب میرا وقت قریب ہے، تم رمضان میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے دے گا. یہ وہ بھیڑ رہتی ہے، ساری دنیا سے آدمی پہنچتا ہے، 2 دن کے لیے پہنچتا ہے. میرے جب بیانات ہوتے تھے میں وہاں نواب مسجد میں 3 دن کے لیے بھی جاتا تھا بمبئی سے. 1 دن مکہ کا، 1 دن مدینہ کا، اور پھر 1 دن سفر کا. تو لوگ کہتے تھے کہ لوگ یہاں رہتے ہوئے اتنا جلدی عمرہ نہیں کرتے. میں نے کبھی ہمیں حضور کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب چاہیے. 1 دن مکہ کا ایسی ٹکٹ کراتا تھا کہ ایک روانہ ہوا 3 دن کے لیے کہ بچے نے سنبھال لیا. جب ہم جوان تھے اتنی ہمت تھی ہمیں سفر کرنے کی، میں 3 دن میں 4 دن میں واپس آ جاتا تھا اور پھر اپنا بیان وغیرہ جو ہوتا تھا شروع کر دیتا تھا، چھوڑتا نہیں تھا. اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا تھا، پورا مہینہ ہی اللہ والا توفیق دے دیتا ہے، گزار لیتے ہیں وہاں. یہ عورتوں کی برکت ہے. حالانکہ یہی شکایت کئی حج میں نہ جانے والے کئی مرد بھی تھے. یہ نہیں ہے کہ مرد نہیں تھے، کئی مرد بھی نہیں گئے تھے صحابہ، لیکن کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئی. عورتوں کے دل میں یہ بات آئی اور عورتوں نے بات رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب میں بولے تم گھبراؤ، رمضان میں عمرہ کر لینا. بعد میں رمضان کا عمرہ شروع ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی رمضان کی عمرے کی بات ہی نہیں کی، اسی لیے کسی صحابے کو عمرہ آپ کو ملے گا بھی نہیں حضور کی زندگی میں رمضان کا. لیکن بعد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اس کے بعد سے پھر صحابہ، اس کے بعد سے پھر تابعین، پھر طبع تابعین، قافلے جو آتے گئے، سب کے سب جو ہے وہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. کئی لوگ تو جو ہے رمضان کر کے آتے ہیں اور آئندہ رمضان کے ہوٹل بک کرا کے آتے ہیں کہ آئندہ رمضان جو ہمارے کمرے ہمارے ہیں. ہم بھی جب جاتے تھے تو ٹور والے کو کہتے تھے کہ 313 نمبر والا کمرہ میرا ہوتا تھا. بابا بھائی اپنا میں کہتا تھا کوسمک والا بابا بھائی آ 313 نمبر والا کمرہ مارو چاہیے، آپ پیسہ پکڑو. یہ عورتوں کی برکت. ایک بار بہت قصے ہیں، چادر والی عورت کا قصہ، امام راضی والا، اسی طریقے قبر فاطمہ،
جو ہے یہ امام کاسانی کی بیوی فاطمہ اس کا قصہ، اب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء اس کا قصہ، زبیدہ کا قصہ، یہ کون تھی؟ یہ عورتیں تھیں، لیکن اللہ نے کتنے بڑے بڑے کام لیے ان لوگوں سے۔ اس لیے میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میسور کی بیٹیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے کہ ایسا دن میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ایسی صبح دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ خبریں پھیلیں بھائی کہ بہترین گھڑی چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، بہترین کمپنی چاہیے اٹالی چلے جاؤ، بہترین کمپیوٹر کے پارٹ چاہیے کیلیفورنیا چلے جاؤ، سین ہوزے وہ جگہ کا نام ہے، سین ہوزے، اور تمہیں بہترین کاریں چاہیے جاپان چلے جاؤ، بہترین کپڑا چاہیے کوریا چلے جاؤ، اور بہترین خاندانی دیندار لڑکیاں دیکھنی ہے، دیندار عورتیں دیکھنی ہے، میسور چلے جاؤ۔ یہ میسور چلے جاؤ، وہاں کی عورتیں بہت دیندار ہوتی ہیں، بہت سمجھدار ہوتی ہیں، بہت اپنے گھر کو سنبھال کے چلتی ہیں۔ اس لیے ایک ہی جملہ یاد رکھنا، چمکنے والے کام کرو، اجڑنے والے کام مت کرو۔ اور میں آپ سے ہدیہ دیتا ہوں، میں ہر جگہ وہ ہدیہ دیتا ہوا آیا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں وہ ہدیہ، اور وہ ہدیہ یہ دیتا ہوں جتنی مائیں بہنیں ہماری جمع ہوئی ہیں، آج کل بچیوں کے رشتوں کے بہت مسئلے ہیں، آج کل گھروں میں لڑائیوں کے مسئلے ہیں، اللہ معاف فرمائے، آج کل یہ مسئلے ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ دائیں بائیں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ تو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، اور وظیفے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ 4 نام ہیں وظیفے کے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ 315 مرتبہ پڑھو، 320 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، وہ آپ کے مقدر، لیکن 313 سے کم نہیں۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھنا شروع کرو آپ۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے انشاءاللہ اللہ آپ سے دعا قبول کرے گا۔ اور روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں میسور والی بیٹیوں، میسور والے بھائی، میسور میں تو بہت پراپرٹیاں بنا لی ہم نے، بنگلے بنا لیے، زمینیں خرید لی، پلاٹ خرید لی، یہ دنیا کی پراپرٹی ہے۔ اب میں کہتا ہوں جنت میں اپنی پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں جو پراپرٹی بناؤ گی اس کا کوئی انکم ٹیکس کا ڈر نہیں، سیل ٹیکس کا ڈر نہیں، کوئی تحقیق کے لیے نہیں آئے گا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک محل جنت میں تیار ہو جائے گا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھو گی تو روزانہ انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، فری کے۔ آپ کو صرف پڑھنا ہے، آپ کو اینٹ لانی نہیں ہے، لائٹ لگانی نہیں ہے، اس کا جو رینٹ دے رہے کچھ نہیں کرنا، اس کا مہینے کا تو خرچہ بھی نہیں ہے۔ یا میسور میں اگر آپ بنگلہ بناؤ گے تو دنیا بھر کے خرچے ہوتے ہیں، ہمارے اللہ کا بنگلہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں، اور پکا صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پر جنت میں ایک محل تیرے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں گا ایک محل جنت میں تیار ہوگا، تو میں تو بہت بناؤں گا محل۔ آپ نے فرمایا جتنی تیری طاقت سے بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، وہ اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو یہ آپ کو ہدیہ دے کے جا رہا ہوں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، یعنی 31 بنگلے تیار کرو جنت پراپرٹی ہے، 31 پراپرٹی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا یونس جنت میں محل بناؤ، جنت میں پراپرٹی بناؤ، جو اللہ جنت میں بنگلے دے سکتا ہے وہ اللہ کچھ بنگلے بمبئی میں بھی اتار لے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جو اللہ جنت میں دے سکتا ہے وہ اللہ میسور میں بھی اتار دے گا۔ جب جنت میں دے سکتا ہے تو میسور میں نہیں دے سکتا۔
وہ تو طاقت والا ہے. ابا کہتے تھے کہ بہت بنگلے بناؤ, تو میں کبھی کبھی کہتا تھا ابا اتنے کہوں تو سب اتنے کیا کریں گے, یہ کہ نہیں تم بناؤ. سورہ اخلاص پڑھنے والے سے اللہ بہت محبت کرتا ہے. جو سورہ اخلاص زیادہ پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے اللہ اسے چمکاتا ہے, یہ چمکنے کا رستہ ہے. اس لیے سورہ اخلاص, اس کے بعد جو میں روزانہ دعا کرتا ہوں, اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر اور اس کی ساری حاجتوں کا جو غیب سے تکفل کر. ہمارے جو خاص ساتھی ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ دیکھ جب تم مر جائے گا نا تو میں تیرے مرنے کے بعد سب سے زیادہ میں تجھے یاد آؤں گا. کیوں؟ میں نے تجھے سورہ اخلاص پہ ڈال دیا ہے. تو روزانہ سورہ اخلاص تو جاتے جاتے پڑھتا. بھوپال کے حافظ صاحب تھے, جب بھوپال کا اجتماع ہوتا تھا, جب پہلے سارے حضرات وہاں پہنچتے تھے, اب تو رخ بدل گیا سب چیزوں کا, تو وہ حافظ صاحب کو تو حافظ صاحب کہتے تھے مول صاحب جب سے میں نے سنا آپ سے تو میں اپنے موٹر سائیکل پر کاروبار کے لیے کہیں جاتا ہوں, 1 گھنٹہ جانے کا 1 گھنٹہ آنے کا سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہتا ہوں. اس لیے آپ بڑھ کر حضرات بھی کرو گے انشاءاللہ. اب آپ کے دل میں یہ بات آئے گی, یہ میرے وظیفے کا نام ہے جاندار. 4 نام ہے اس کے, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. یہ دین بھی لائے گا, پیسہ بھی لائے گا, اور اللہ تعالیٰ گھر میں دین داخل بھی کرے گا. اور یہ میری تصویر ہے, اس کا نام بھی ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. اب اتنا بڑا مجمع ہماری بہنوں کا ہے, سب کو تو تصویر دے نہیں سکتا. مرد بھی بہت ہیں, ہم دے نہیں سکتے. لیکن یہ کہ الایمن فالایمن, جو داہنی طرف بیٹھا ہو وہ زیادہ حقدار ہے, میں ان کو دے دیتا ہوں. کیا نام آپ کا؟ شیخ ایوب. لو ماشاء اللہ, شیخ ایوب قاری ایوب ہوتے تھے ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں, ان کا نام بھی قاری ایوب ہوتا تھا ماشاء اللہ. ان کو بھی شیخ ایوب ہی کہتے تھے ہم لوگ. بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے شیخ ایوب. پورے رمضان اکیلا آدمی قرآن سناتا تھا پورا رمضان. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیسے امام بنے, یا برما کے ہو آپ؟ انہوں نے روتے ہوئے اپنے سارے قصے سنائے. تو میں برما کا, میں کوئی یعنی ہمارا گاؤں کون پوچھے, یہاں تو عرب سارے کے سارے نجدی ریاض کے یہ. لیکن عبدالعزیز بن صالح رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کو کینسر ہو گیا تھا. یہ انہوں نے مجھے سنایا, ان کو کینسر ہو گیا تھا. کسی جگہ ہمارا پروگرام تھا, اس پروگرام میں بیان ان کا تھا اور قرآن پڑھنا ان کا تھا. نہیں, قرآن پڑھنا ان کے ذمے تھا اور بیان اور دعا میرے ذمے تھی. مسجد مدینہ منورہ میں اوپننگ ہو رہی تھی, ہم سب شریک ہوئے تھے. کھانے پر بیٹھے تھے, مجھے کھانے کا اتنا شوق نہیں, لیکن وہ شیخ ایوب سے میں نے کہا تم مسجد نبوی میں امام کیسے بنے؟ یہ میں نے پوچھا ان کو کہ تم مسجد نبوی میں اتنی بڑی جگہ کیسے ملی؟ وہ بیچارے کھاتے کھاتے رونے لگے. میں نے کہا جب سناؤ تو صحیح, کوئی رات کی بات نہ ہو تو مجھے ہمارے فائدہ ہوگا. تو نے روتے روتے سنا ہے کہ شیخ ایسا ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہوا میرے ساتھ. عبدالعزیز بن صالح جو ہے یہ امریکہ سے آئے, کینسر تھا ان کو, اور 25 شعبان کو پہنچے. اور مسجد نبوی کے اماموں کا انتخاب وہی کرتے تھے, بادشاہ نہیں کرتا تھا جیسے آج کل تو بادشاہ کرتا ہے نا. ان کو اکیلے کو اختیار تھا, جس کو لائے, جس کو نکالے, جس کو رکھے, جس کو جو کرے. تو انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہا عبداللہ تعال انا مریض, میں بیمار ہوں, میں امامت نہیں کرا سکتا, مجھے ایک ایسا قاری لا کر دے اور ایسا قرآن پڑھنے والا لا کر دے کہ جو میں مسجد نبوی کا حق ادا کر سکوں, حضور کا حق ادا کر سکوں. تو اس نے کہا ابا مجھے 1 دن کی اجازت دیجیے, یہ شیخ ایوب مجھے سنا رہے ہیں, 1 دن کی اجازت دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ خدا کا امام بہت اچھا پڑھتے ہیں, عرب تھے وہ, ان کو لے کر آیا. تو عبدالعزیز بن صالح نابینا ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ ترائی پڑھاؤ گے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا, میں نہیں پڑھاؤں گا. کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ یہ بھائی بڑی جگہ ہے, میری ہمت نہیں, معذرت کر دی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ما علی المحسنین من سبیل, کبھی چلو کوئی بات نہیں, آپ کو جو ہے نہیں تو آپ کو دوسرا لاؤ. جب آخر تو قاری شیخ ایوب نے کہا کہ میرے پاس فون آیا ان کے لڑکے کا, ابا آپ کو بلا رہے ہیں. یہ کہا شیخ یونس
جب میں نے سنا کہ عبدالعزیز بن صالح مجھے بلا رہے تھے میرا پیشاب نکل گیا، اتنا روک تھا اس آدمی کا، میرے کپڑے خراب ہو گئے، یار شیخ عبدالعزیز بن صالح نے مجھے بلایا۔ کپڑے بدل کر ظہر میں گیا اور ظہر میں جا کر بیٹھا، کہتا تھا کہ من شیخ ایوب، عبدالعزیز بن صالح کا من شیخ ایوب، حاضر ہوں، آج جو ہے چاند ہوگا انشاءاللہ، اور آج سے آپ کو تراویح سنانی ہے۔ یعنی مجھے پتا نہیں تھا کہ تراویح سننے کے مجھے بلا رہے ہیں وہاں، اور بالکل گھبرانا مت، میں آپ کے پیچھے پوری تراویح میں کھڑا رہوں گا، حالانکہ میں کینسر کا مریض ہوں، پورا قرآن سنوں گا، اور پورا رمضان آپ کو اکیلے کو سنانی، کوئی آپ کا پارٹنر نہیں، پورا رمضان اکیلے سنانا۔ یہ روتے روتے وہ کھانا بھی نہیں کھا سکے بیچارے جیسے جی، اور روتے روتے مجھے سناتے تھے۔ عشاء کی نماز میں پہنچا تو پولیس والوں نے مجھے روک لیا، ہر آدمی تو اندر جا نہیں سکتا ہے وہاں۔ تو شیخ عبدالعزیز بن صالح کو پتا چلا، شیخ عبدالعزیز بن صالح نے کہا تال شیخ ایوب تال 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 تال۔ اب جب انہوں نے تال کہا تو کوئی پولیس والا کوئی بھی روک نہیں سکتا، بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اعلان کیا سارے اماموں میں کہ انشاءاللہ اللیلہ یبدا رمضان، ایام الغفران، ایام الرحمن، جیسے ان کے بولنے کی عادت ہے، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز یہ پڑھائیں گے، ان کے داماد تھے عشاء کی نماز وہ پڑھائیں گے، اور پوری تراویح شیخ ایوب پڑھائیں گے۔ اتنا جملہ کہا اور شیخ ایوب تو بہت رونے لگے کہ شیخ ایوب پر مجھے یاد آیا، بہت روئے۔ اب جب انہوں نے شیخ عبدالعزیز بن صالح نے یہ کہا کہ شیخ ایوب پڑھائیں گے تو ان کے داماد نے مخالفت کی، عبدالعزیز بن صالح کے داماد نے مخالفت کی۔ دو داماد تھے ان کے، ایک ملک فہد داماد تھا اور ایک یہ داماد تھے، قاضی تھے۔ تو کہنے 10 رکعتیں میں پڑھاؤں گا، 10 رکعتیں شیخ ایوب پڑھائیں گے۔ تو عبدالعزیز بن صالح نے کیا کہا پولیس والوں سے کہ میرے داماد کو حرم کے باہر کرو، عشاء کی نماز نہیں پڑھانی تمہیں۔ پولیس والوں سے کہا ان کا ہاتھ پکڑو، باہر کرو، عشاء کی نماز بھی شیخ ایوب تم پڑھانا۔ اب وہ داماد سمجھ گیا کہ ارے بھائی عشاء کی نماز بھی جائے گی حرم کی، رمضان کی۔ اچھا معذرہ کر کے شیخ نے جو ہے معاف کیا، اندر گئے، اور اندر جا کر جو ہے انہوں نے پورا مہینہ جو قرآن سنایا ہے شیخ ایوب نے، پورا مدینہ امڑ کر آتا تھا۔ میری مدینہ والی بیوی ہمیں کہتی تھی کہ جب شیخ ایوب نے قرآن پڑھانا شروع کیا تو ہم اثر سے پہنچ جاتے تھے حرم سے، اثر سے پورا حرم بھر جاتا تھا ان کا قرآن سننے کے لیے۔ تو شیخ ایوب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کتنے سال تم نے قرآن سنایا؟ انہوں نے بتایا اتنے سال میں نے قرآن سنایا، کچھ سال تو بغیر پارٹنر کے سنایا، کوئی نہیں، میں اکیلا سناتا تھا، اور کچھ سال جو ہے پھر شیخ عبدالعزیز بن صالح نے لوگ لگا لیے۔ جس دن شیخ عبدالعزیز بن صالح کا انتقال ہوا، جنازے کی نماز میں ہم وہاں شریک ہوئے، اور میں باہر نکل رہا تھا اور ایک آدمی نے کان میں آ کر کہا کہ اب حرم میں آنا مت، آج سے آپ کی چھٹی۔ یعنی ان کا جنازہ نکل رہا تھا حرم سے، اور ایک کوئی ذمہ دار آدمی نے کان میں آ کر مجھے کہا، میں حرمین کا ذمہ دار ہوں، سدیش تو نہیں تھے اس وقت میں تو اور تھے، اور کان میں آ کر کہا کہ شیخ عبدالعزیز بن صالح کی وجہ سے آپ کو جگہ ملی ہے، اب جو ہے آپ یہاں پہلی صف میں مت آنا، پچھلے صف میں جہاں بھی چاہو نماز پڑھ لو۔ وہ دن ہوا، یہ دن ہوا، یہ روتے روتے سناتے تھے۔ پھر میں نے پوچھا آپ کو پیسے کتنے ملتے تھے؟ کہ میں نے پوچھا ان کو کہ وہ ریال لفافہ میں دیتے ہیں نا بادشاہ لوگ، اس نے کہا خدا کی قسم 1 ریال بھی میں نے لیا نہیں، 1 ریال میں نے نہیں لیا۔ پھر آخر میں جب ملک عبداللہ کا دور آیا تو ملک عبداللہ سے شیخ سدیس نے کہا بھائی اس آدمی کا بہت حق ہے، آپ اس کو تھوڑا سا پوچھ لو کیا تمنا ہے اس کی۔ تو ملک عبداللہ نے بلایا شیخ ایوب کو اور بلا کر کہا کہ بھائی تمہاری کیا خواہش ہے ٹی وی پر؟ تو شیخ ایوب نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے وہ جگہ مل جائے، حضور کی جگہ مجھے پھر مل جائے۔ چنانچہ ملک عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ ابھی حرم میں ان کو تراویح کی وہ آخری تراویح تھی ان کی، اور میں بھی ان کی تراویح موجود تھا۔
جب انہوں نے کہا اس کا اور پتہ چلا کہ قاری ایوب ہے تو ہمارے قریب میں جو عرب تھے جو لوگ تھے سو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے, شوگر کی بیماری تھی تو بھولیں بہت آتی تھی, تو لوگ شیخ سدیس کو کہتے تھے کہ جو غلطیاں بہت کرتے ہیں. شیخ سدیس نے کہا کہ بھئی دیکھو ان کا احترام کرو, ان کو جو پڑھنا ہے وہ پڑھے, ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے سورہ اخلاص پڑھے, جو پڑھنا ہے وہ پڑھے, ان کو نماز پڑھا دے دو. باقی جو امام ہے دوسرے وہ اپنا ترتیب سے پڑھتے رہے. ایسا شیخ سدیس نے فیصلہ کیا, جو پڑھنا ہے پڑھنے دو, بادشاہ کی بات کا احترام رکھو. اس کے بعد سے دوسرے سال تو وہ زندہ نہیں رہے, پھر تو ان کا انتقال ہو گیا. یہ شیخ عجیب پرساد قصہ میں نے سنایا, آپ سے میں نے تصویر دی ہے, دیا سنبھال کے رکھنا. اچھا بھائی بیان تو لمبا ہو گیا. آج تو میسور کی بہنوں نے ایسا ماشاء اللہ یعنی وہ نورانی ڈالی کہ کئی چیزیں آ گئی. جتنی مائیں بہنیں ہیں دیندار بننے کا ارادہ کرو اور چمکنے کا ارادہ کرو, دین کی خاطر چمکنا ہے, اور آپ لوگ بھی کرو گے انشاءاللہ, اور اللہ کے راستے میں بھی نکلو. 10 دن کے لیے 20 دن کے لیے مشورے سے ہمارے ساتھی. اور میں تو چاہتا ہوں لڑکیوں کو مدرسے کھولو, لڑکیوں کو مدرسوں میں داخل کرو تاکہ ہماری بچیاں دوسری چیزوں سے اثر نہ لیں. اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو, دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. عورتوں نے بہت کام کیے ہیں, بہت کام کیے. اللہ تو آپ سے اتنا پیار ہے کہ عورتوں کی صورت اللہ نے نازل کر دی, مردوں کی صورت نہیں ملے گی قرآن میں. سورۃ النساء سورۃ رجال نہیں ملے گی, کہ اتنا احترام ہے آپ کا اللہ کے یہاں. اور بہت قصے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا